رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدعاء سلاح المؤمن، صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ لطفاً ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج عزادار مولا جناب سید ممتاز حسین رضوی ابن جناب عابد حسین رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سید ممتاز حسین ابن جناب عابد حسین کی روح کو پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مل جل کر محمد اور آل محمد پر۔ آج کی یہ مجلس مولا کے ایک عزادار اور اللہ کے عبادت گزار زائر مولا جناب سید ممتاز حسین صاحب ابن عابد حسین صاحب کے تازہ غم یعنی مجلس سوئم کے عنوان سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ کل عزیز القادر واجد صلی اللہ علیہ وسلم کا فون گیا تھا، اس وقت ہم درگاہ پہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مولا کے زائر بھی تھے مرحوم، اور خوش اخلاق بھی تھے، خوش اطوار بھی تھے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ انسان زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے کے بعد کی فکر کر کے جائے، تاکہ حضرات و مومنین اچھے الفاظ سے یاد کر سکیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اس غرض سے کہ مرحوم کی روح کو بھی ثواب پہنچے، آپ حضرات نے شرکت کی، آپ حضرات کو بھی ثواب پہنچے، اور کچھ ثواب مجھ طالب علم منظر علی عارفی کو مل جائے ذکر کرنے کی وجہ سے،
آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں ایک حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جو ارشاد ہے، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک گزارش ابتدائی منازل میں کہ جو مجھے منصور نگر، درگاہ، کاظمین، آصفی مسجد، جہاں جہاں پورے اس میں سنتے ہیں، یا خمسے وغیرہ میں، وہ بھی ہیں، یہاں بھائی نعیم ہیں، یہ ہیں، اور بہت سے افراد ہیں یہ تو، لیکن چونکہ کچھ وہ بھی افراد ہیں کہ جو ممکن ہے کہ ان کے لیے ہم اجنبی ہوں یا وہ ہمارے لیے اجنبی ہوں، تو یہ اجنبیت جو ہے کچھ لمحوں کے لیے ذرا ختم کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آ جائیں، یا یوں کہیں کہ دو مقامات آپ کو ایسے ملیں گے، ایک بارگاہ پروردگار اور ایک وہ جگہ جہاں بھی ذکر سید الشہداء و شہدائے کربلا علیہم السلام ہو جائے، اور وہ چاہے مسجد میں ہو یا عزا خانے میں، جہاں ہو، دونوں میں نہ عمر ہے، نہ قد و قامت کا کوئی سسٹم ہے، جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہ اسی جگہ کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ تذکرہ حسین کا ہے، تذکرہ آل محمد کا ہے، مگر ہو رہا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں۔ تو دونوں بارگاہ ایسی ہیں کہ جہاں کاندھوں سے کاندھا ملا کے، یا یوں کہا جائے کہ جتنا قریب ہو کے بیٹھا جائے اتنے ہی، بڑا احتیاط سے کہا ہے میں نے، جتنا قریب ہو کے بیٹھا جائے گا اتنے ہی ظاہری فاصلے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم تو ہیں ہی بلا فصل کے ماننے والے، تو قریب آؤ تو شاید مجھے سمجھ لو گے، قریب آؤ، صاحبان ذوق ہیں تو شاید، لیجیے ہم لفظ کو بدل رہے ہیں، ایک کو قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے۔ ہم تو پوری دنیا کو میسیج دیتے ہیں یہ کہ بارگاہ آل محمد سے قریب ہوتے چلے جائیے، یہاں سے جو میسیج ملے اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس سے فاصلے ختم ہوں گے، ذہنوں کا تناؤ ختم ہوگا، تعلیمات آل محمد عام ہوگی، اور وہ پیغام ملے گا جس سے دور رہنے والے قریب ہوں گے، جو حر نہیں ہیں وہ حر بن کے اس بارگاہ میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وہ مصرے سن لیجئے، دو مصرے ہیں صرف، کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے۔ یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، تم تو چاہتے ہی ہیں کہ سب ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ علیکم السلام، آئیے تشریف لائیے، آئیے، صلوات پر محمد والے، آئیے قبلہ، آئیے بزرگوار، تھوڑا سا اور مہربانی فرمائیے، آپ کے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گا، چونکہ جگہ تنگ ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اچھا لیجئے، ایسے نہیں بلکہ یہاں نباز ادب کے ساتھ ساتھ نباز جسم موجود ہیں، حکیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے میں فیض اٹھا نہیں چکا ہوں، اٹھاتا رہتا ہوں، حکیم صاحب جو موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خاور صاحب کا جو دربار ہے، حکیم خاور صاحب کے نام سے مشہور ہے نا؟ کس نام سے؟ اب ذہن میں نہیں ہے، کئی بار آنا ہوا ہے، تو بہرحال ان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، میں اگر ان اچھائیوں پر اگر فوکس کرنے پر آ جاؤں تو وقت ادھر ہی چلا جائے گا، میری اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اور آپ حضرات کا بھی ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ ایک وقت کے اندر بات شروع ہو، وقت کے اندر ختم ہو۔ یہ حسینی چینل والے جس کو لائیو بھی دکھلا رہے ہیں اور اپنے یہاں اس کو قید بھی کر رہے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ محدود وقت میں رہے، تاکہ اسی کے لحاظ سے یہ اس کو ادھر ادھر نشر بھی کر سکیں۔ تو اگر ہم یہ کہنے پر آ جائیں کہ حکیم صاحب بیٹھے ہیں اور اس کو ہم
اپنے تک اس مثال کو لے کر آ جائیں. آپ ہمیں درگاہ پہ سنیے, کاظمین پہ سنیے, کل بھی سنا, ادا خانہ ام البنین میں بھی ہم نے علیکم السلام. اچھا سمر بھی آئے, چلیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی لکھنؤ نہیں اور دیگر جو اطراف و جوانب اور جہاں جہاں ان کے اعزاء و اقارب تھے وہاں سے بھی افراد تشریف لا چکے. ان کے یہاں بھی جو مرکزی اذا خانہ ہے کالے امام باڑہ کہتے ہیں, حالانکہ ہے تو کلام نے وہاں بھی کہا تھا مگر مشہور ہو گیا ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی کچھ روایت ہے. جب کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے اسی نام سے لوگ اسے جانتے ہیں, اصل نام بھول جاتے ہیں. امروہہ کا نام امروہہ نہیں تھا, عام روحو تھا, کثرت استعمال سے امروہہ ہو گیا. سہارنپور کا نام سہارنپور نہیں تھا, شاہ ہارون پور تھا, کثرت استعمال نے اسے سہارنپور کر دیا. جائز کا نام جائز نہیں تھا, جائے عیش تھا, ہماری گفتگو نے اسے جائز کر دیا. تو یہ ہوتا ہے. بہرحال تو میری یہ گزارش اس لیے ہے کہ گفتگو بڑی محدود ہے لیکن ذرا سا ذہنی حاضری. اور جیسا کہ ہم نے ابھی بھی گزارش کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے جو یہ 3 دروازے ہیں ان سے باہر بھی مومنین موجود ہیں اور ہمارے قریب تھوڑی جگہ ہے. آئیے صاحبان علم و فہم ہیں, ہم قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں تاکہ میسیج یہ جائے کہ ہمارے یہاں گفتگو چاہے احادیث کی روشنی میں ہو, چاہے قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہو, چاہے نہج بلاغہ سے ہو. گفتگو وہ ہوتی ہے جو کسی کے ذہن تک پہنچانے میں آسان تو ہو, دشوار نہ ہو. قرآن مجید کا سورہ مجادلہ اس کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا. آیت پہنچانا اور اس کا ترجمہ کرنا یہ میرا کام ہے, لیکن یقین کے ساتھ یہ بات منظر علی عارفی کہہ سکتا ہے, اس کی تفسیر آپ فرمائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کہاں سے تفسیر کریں گے. یہاں تفسیر میں آپ کو وقت نہیں لگے گا, یہاں تفسیر میں آپ کو کتب بینی نہیں کرنی پڑے گی, یہاں تفسیر میں آپ کو ورق گردانی نہیں کرنی ہے. بس ترجمہ آپ کے اذہانیہ عالیہ تک پہنچانا میرا کام ہے, تفسیر آپ خود بخود کریں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. ایک گزارش یہیں رک کر, ابھی جو میرا مزاج یہاں نہیں ہر جگہ ہے, وہ بریلی کے بیٹھے ان سے پوچھیے, جو مسلسل سننے والے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. گزارش یہ ہے اگر کسی کی نیند رکی ہوئی ہے کوٹا کہیں اور سے, اس کو یہاں پورا نہ کیجیے گا. میرے 45 منٹ میں نیند کو شامل نہ کیجیے گا, میری عادت نہیں ہے بلکہ یہ میرا مزاج ہے. یہی سے اشارہ کروں گا, فلاں صاحب کو ہلا دیجئے, ان کو اٹھا دیجئے. صلوات بر محمد والے محمد. بالکل ایک دم. پھر دعوے پر دلیل بھی فراہم کروں گا, یہ ہم کرتے کیوں ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. مگر خدا کے لیے ذرا سی دیر کے لیے حاضر رہیے. اگر کوئی اس عمل کو انجام دے گا تو میں اپنا جو میرا کام ہے اس کو میں انجام دوں گا. فوراً اشارہ کروں گا, فلاں صاحب نے کپڑے پہنے ہیں, ان کی یہ پہچان ہے, یہ علامت ہے, ان کو ذرا سا بیدار کیجیے. ایک صلوات پر محمد والے محمد. آیت سن لیجئے تاکہ اب تک جو قریب نہیں آئے ہیں, یہ جنہوں نے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں آگے بڑھایا ہے, وہ خود بخود فیصلہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ, اس سے پہلے کا بھی ایک لفظ ہے, ذرا سا میں خود مختصر کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم, اے صاحبان ایمان. خطاب کس سے؟ اللہ کا. ایمان والوں سے. اے صاحبان ایمان, اذا قیل لکم, جب تم سے یہ کہا جائے, جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجالس میں جگہ کشادہ کر لیا کرو, بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑا سا اپنے پہلو میں, اپنے قریب میں, اپنے بازو میں جگہ کا اہتمام کر لیا کرو, آگے بڑھ جایا کرو. فافسحوا, پس تم ایسا کر لیا کرو. جب کہا جائے صاحبان ایمان سے خطاب ہے تو کیا کرنا ابھی ہمیں؟ فافسحوا, پس تم ایسا کر لیا کرو. کام اللہ کرا رہا ہے, اجر وہ دے گا. حکم اس نے دیا ہے, صلہ اس کی بارگاہ سے ملے گا. اور جب ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے, ہم بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑا سا شرح صدر سے کام لیں گے, تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے, جگہ کا اہتمام کریں گے تاکہ دوسرے آنے والے بیٹھ جائیں تو ہمیں اللہ صلہ کیا دے گا؟ فافسحوا, پس تم ایسا کر لیا کرو. یفسح اللہ لکم, یہاں تو تم اپنے قریب میں ذرا سا جگہ کا اہتمام کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا اہتمام کرو گے. تمہارا رب تمہارے لیے ایوان رحمت میں جگہ کا انتظام کرے گا. صلوات پر محمد والے محمد.
بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے تفسیر فرمائی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ جو زیادہ قریب بیٹھیں گے انہیں سر ایسا اٹھانا پڑے گا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ جو مسجد کے در سے ادھر ہو جائیں گے تو ذرا سا ان کے لیے بھی دشواری ہے۔ ایک صلوات مل جل کر محمد اور آل محمد۔ تو اس طالب علم نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں حضور ختم مرتبت کا ارشاد گرامی پیش کیا۔ چونکہ یہ میں نے اس لیے ارشاد بھی پڑھا، مجھے خبر ملی کہ جو اور علاقے ہیں ہمارے اسی شہر لکھنؤ کے، ہم یہیں رہتے ہیں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، ان میں اور تھوڑا سا اس محلے میں تھوڑا سا بہرحال فرق۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوا ہمارے پاس ہے ہم وہ دیں، حکیم صاحب موجود ہیں، جو دوا ہمارے پاس ہے ہم وہ نہ دیں، جس دوا کا انتظار، جس دوا کی ضرورت مریض کو ہے ہم وہ دیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب انشاءاللہ پھر ابھی اسی شب جمعہ میں بھی خطاب ہوگا، یہ مسجد میر حیدر حسین اسی یہیں قریب ہی میں ہیں آپ حضرات کے، اسی امین آباد میں بہرحال۔ تو آپ حضرات نے غور فرمایا نبی اکرم کا یہ ارشاد گرامی کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جتنے ہتھیار اس دنیا والوں نے ایجاد کیے سب کا وار کرنے کا بس ایک محدود مقام ہے، ایک لیمٹ ہے کہ صاحب چاقو 1-2 فٹ تک کام کرے گا، نیزہ کلومیٹر تک کام کر لے گا، بندوق کی گولی چلیے صاحب اور تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا لیجئے، اس سے آگے بڑھا لیجئے، میزائل راکٹ کہاں تک، حد سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد تک، یہ دنیاوی ہتھیار ہیں۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ جتنے دنیاوی ہتھیار اور اسلحے ہیں ان کی طاقت، ان کی مار، ان کی پہنچ جو ہے وہ محدود ہے، مگر دعا وہ اسلحہ ہے۔ آپ یہیں بیٹھے رہیے، اسی بارگاہ پروردگار عالم میں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، آپ کا کوئی متعلق کسی دوسرے ملک میں ہے، آپ کی دعا اس کے لیے وہی اثر انداز ہو جائے گی۔ یہ ایسا اسلحہ ہے، مگر اس اسلحے کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس اسلحے کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے اور ہتھیار لیے، انہیں بھی اگر کوئی اجنبی یا نہ سمجھ چلائے گا تو نقصان اٹھائے گا، مگر اس اسلحے کے لیے بھی طریقے ہیں، اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک مرحوم کے اور ایک عزادار مولا زوار مولا کے اصال ثواب کے تعلق سے مجلس ہے، تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ دعا ہر انسان کی قابل قبول نہیں ہوتی، دعا ہر موقع پر نہیں کی جاتی، دعا نہ ہر انسان کر سکتا ہے، نہ ہر انسان کی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے رزق حلال کھایا جائے، دعا کی قبولیت کے لیے ہے زبان سچائی کے پانی سے دھلی ہو، دعا کی قبولیت کے لیے ہے کہ جس سے مانگا جائے اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، دعا کے لیے یہ کہ جس سے مانگا جائے دل سے اس کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، یہ دعا۔ اور دعا یہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیں بیٹھ جائیں، ہے ایسا بھی، آپ جب چاہیں اپنے رب کو پکار لیں، مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ فرق سن لیجئے کیا ہے فرق، یہ آپ نماز کے بعد دعا کیجئے قبول ہوگی، والدین کی خدمت کر کے دعا کیجئے قبول ہوگی، کسی مریض کی عیادت کیجئے اس کے بعد دعا کیجئے، اپنے حق میں کرائیے دعا قبول ہوگی، تحت میزاب رحمت دعا کیجئے دعا قبول ہوگی، زیر قبہ حسین دعا کیجئے دعا قبول ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ زیر قبہ حسین یعنی جب آپ کربلا میں کہاں پہنچ جائیں، دیکھیے ظاہری جن کا انتقال ہوا ہے، جو گزر گئے ہمارے درمیان چلے گئے، محترم جناب ممتاز رضوی صاحب اور جناب عابد حسین صاحب، وہ عزادار مولا بھی تھے۔ آپ دیکھیے آپ کتنا امام نے اپنے زائر کو دعا کی قبولیت اور دعا کیسے کریں، یہ میرا عنوان گفتگو ہے، اسی میں یہ بات بھی ہے، کتنی عزت دی ہے اپنے زائر کو میرے مولا نے، کتنی اس کی قدر و منزلت بڑھائی ہے۔ آپ یہاں ہیں اپنے شہر لکھنؤ میں ہیں، یہ بریلی سے آئے ہیں سمر، ان سے کہیے بھی ظہر کی نماز ہے، یہ 4 رکعت کو 4 ہی پڑھ لیں، نہیں پڑھ پائیں گے، 4 کے بجائے کتنی پڑھیں گے، صاحبان فہم ہے 2 پڑھیں گے، کیوں، مسافر ہیں، مسافر کی نماز قصر ہے،
ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں، اپنے وطن جا رہے ہیں مظفر نگر، وہ تو وطن ہے وہاں تو ہوگی، لیکن اس سے الگ ہٹ کے ذرا سا سہارنپور چلے جائیں تو 4 رکعت نماز کتنی رہ جائے گی؟ 2۔ دوسرے ملک پہنچ جائیے 4 رکعت ہی نماز 2، لیکن یہی 4 رکعت نماز جب آپ کربلا ہی نہیں، جب آپ کربلا میں بھی، حرم امام حسین میں بھی، جب آپ قبہ حسین کے روزے یعنی روزے کے نیچے جائیں گے، گنبد کے نیچے پہنچ جائیں گے، اب یہ 4 رکعت نماز جو آپ نے وطن سے نکلنے کے بعد 2 رکعت ہو گئی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت رہ گئی تھی، وہاں پہنچنے کے بعد یہ 4 رکعت نماز 4 ہی رکعت ہے۔ کیوں ہے یہ؟ حسین علیہ السلام نے کہا سنو، مسافر کو عربی زبان میں غریب کہتے ہیں، مسافر کو غریب کہتے ہیں، اپنے وطن سے چلنے کے بعد ہر انسان غریب ہے، توجہ سنیے گا، لیکن جب حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے اب وہ انسان غریب نہیں رہتا۔ اس غریب الغربا نے کہا، اس غریب کربلا نے کہا کہ تم اپنے وطن سے چل کر کہیں بھی گئے غریب کہلائے، مگر جب میری بارگاہ میں آ گئے جیسا اپنے وطن میں تھے ایسا ہی میری بارگاہ میں بھی ہو۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان 4 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھتا، کیوں؟ تاکہ انسان کے ذہن میں احساس غربت نہ رہے۔ حسین نے اپنی بارگاہ میں بلا کر کہا کہ اب یہاں وہ غریبی نہیں ہے، میرے یہاں آ گئے ہو تو وطن کی حیثیت ہے، 4 ہی ہے۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، وہ سن لیجئے تاکہ ذرا سی بیداری بھی آ جائے اور موضوع کے تحت بھی گفتگو ہوتی رہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد اور آل محمد۔ کہ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، پہلے یہ دعا ہے میری پروردگار سے، اے میرے معبود تمام تر محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو کربلا کی زیارت نصیب، اور اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل نہ ہو جائے۔ اب ذرا اسی بیداری کے ساتھ تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کرے مصرے سنیے کہ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا۔ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا۔ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیجئے، نماز کے بعد دعا کیجئے۔ کسی مریض کی عیادت کرنے جائیے، اس موقع پر اپنے حق میں دعا کرائیے، قبول ہوگی۔ تحت میزاب رحمت اور زیر قبہ حسین، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، بارش اچانک سے ہونے لگے، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اور نبی اکرم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، پوری تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بارش بھی رحمت ہے، حضور ختم مرتبت بھی رحمت ہیں، دونوں رحمت ہیں۔ مگر بس ایک کہہ کے اشارے سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، بائی پاس سے سفر کروں گا۔ بقدر وسعت ظرف بارش بھی رحمت ہے، اور بقدر وسعت ظرف انسانوں کے لیے نبی اکرم بھی رحمت ہیں۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اگر کسی ایسے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے تھے کہ جس سے پانی نہ نکلتا ہو، اس سے تازہ چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اگر آپ نے لعاب لگا دیا تھا چشمہ امام علی میں، تو جب تک بھی امام علی علیہ السلام بظاہر بحیات رہے، کبھی علی آشوب چشمے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہی لعاب دہن اگر کہیں اور بھی لگا، مزاج اگر دوا کو ایکسپٹ کرنے والا نہ تھا تو دوا نے اثر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ بارش بھی رحمت ہے۔ یہی بارش کا قطرہ اگر سیب کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے، یہی بارش کا قطرہ اگر کسی بیکار جگہ پہ چلا جائے تو عفونت میں اور اسماعیل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہی بارش کا یہی رحمت ہے نبی اکرم۔ اگر یہ لعاب دہن رسالت محاب علی کی آشوب چشم تک پہنچ گیا تو زندگی بھر علی اس مرض میں مبتلا نہ ہوئے، کبھی علی کی آنکھیں نہ دکھی، اور اگر کہیں اور لگ گیا تو اس کا مطلب جواب یہ ملا کہ کبھی وہ زخم صحیح نہیں ہوا۔ دوا اثر کرتی ہے، مگر جیسا جس کا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی دوا کا اثر ہوتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔
اسی لیے فرمایا کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ۔ مگر دعا کریں کیسے؟ دعا کس طریقے سے کریں؟ دعا ہم جب کریں یہ سوچ کر کریں کہ ہم رسم و رواج ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اپنے رب سے راز اور نیاز کی گفتگو کر رہا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کسی نے سجاد مستر علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا تھا دعا کے بارے میں، دعا کیا ہے؟ دیکھیں مولا کا ارشاد، مولا فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے طے کر لو۔ کیا طے کر لو؟ من تدعو لما تدعو کیف تدعو، من تدعو لما تدعو کیف تدعو، کسے پکار رہے ہو، کس لیے پکار رہے ہو، کسے پکار رہے ہو، کس لیے پکار رہے ہو، کیوں پکار رہے ہو؟ ہم اور آپ کیا کسی کو ایسی پکار لیتے ہیں؟ نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تب پکارتے ہیں، جب کام ہوتا ہے تب پکارتے ہیں، جب کوئی کسی سے کوئی کام ہمیں لینا ہوتا ہے تب کسی کو ہم پکارتے ہیں، ورنہ ہم نہیں پکارتے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے، ہمیں بربنا اتفاق پیاس لگ جائے، ہمیں پانی لینا ہے، ابھی ہم کسی بچے کو دیکھیں، اسے اشارہ کریں، اے بیٹا ذرا جانا پانی لے کے آنا، خدا کے لیے صاحبان علم و فہم ہے، بچہ گیا پانی لے آیا، یا اس نے ہماری آواز نہیں سنی، ہمیں تھوڑا سا اس سے بڑے کو پکارنا ہے، وہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ارے بھائی آپ بریلی سے آئے ہیں، ارے میرے عزیز ذرا پانی لے آئیے۔ پانی وہی ہے، ہم وہی ہیں۔ بچے کو پکارا، لہجہ الگ تھا، تھوڑا سا ذرا سا اپنے سے سن سے قریب سے پکارا، لہجہ بدلا، انہوں نے آواز نہیں سنی، ہم نے سوچا ہم یہ کام کسی بہت بڑے سے لیتے ہیں۔ میں دست ادب لے کے حکیم صاحب کی بارگاہ میں گیا، محترم بزرگوار حکیم صاحب، میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، پانی کی پیاس ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا اگر پانی آپ مجھ تک ایک گلاس پہنچا دیں۔ توجہ، سچ بتلائیے، پانی کا گلاس ایک، ہم پکارنے والے وہی، ضرورت وہی، کام وہ پیاس بجھانے کا کرے گا۔ بچے کو پکارا، لہجہ بدلا، تھوڑا سا برابر والے کو پکارا، انداز بدلا، بزرگ کو پکارا، لفظوں میں تبدیلی آ گئی۔ یہی چوتھے امام بتلانا چاہتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے یہ طے کر لو کسے پکار رہے ہو، کس لیے پکار رہے ہو، کس کام کے لیے پکار رہے ہو۔ اگر عام انسان سے کام لینا ہوتا ہے تو لہجہ الگ ہوتا ہے، عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اسے پکارنا ہوتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ تم جب دعا کرنے چل رہے ہو، پوری دنیا کے خالق کو پکار رہے ہو، پوری دنیا کے رب کو پکار رہے ہو، پوری دنیا کے پروردگار کو پکار رہے ہو، تو لہجہ وہ ہو جو مزاج شایان شان بشریت ہو، تاکہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، اللہ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جب اسے پکار، کیسے پکارو؟ دیکھیے آپ، ہم اور آپ کسی سے 1000 2000 5000 روپے ادھار لینے ہوتے ہیں، پہلے کیا کام کریں گے؟ ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام ہم اس کی تعریف کریں گے۔ پہلا کام ہم اس کی، اگر ایسا نہیں ہے تو بتلا دیجئے، پہلا کام اس کی تعریف۔ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ تو سب سے اچھے ہیں، آپ سے امید لے کر آئے ہیں، آپ دیں گے، تعریف کی ہم نے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تعریف کے بعد دوسرا کام یہ ہوگا، جب وہ ہمیں دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ ہمارا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا نا، یا ایسے کر لیں گے؟ کوئی کر کے دیکھے، اگر کوئی دینے والا دے دے تو ہم جانیں، ہاتھ ایسے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ادائیگی کے لیے کوئی تاریخ معین کرنی پڑے گی، اور اگر نہ کیا ادا تو ان کی نظروں میں کمزور بھی ہو جائیں گے، وعدہ خلافی بھی ہوگی۔ آئیے پوری دنیا کے رب کو پکاریے، کیسے پکارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تعریف کی ہم نے، ابھی کچھ پکاریں گے ہم اسے، پکارنے سے پہلے تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کی آپ نے عظمت کا اقرار کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ باقی افراد ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے کسی ترجمے سے اختلاف نہیں ہے، ترجمے دونوں صحیح ہیں، میں دونوں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی ترجمہ یہ کر رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ بھی صحیح ہے۔ آپ حیرت نہ کیجئے، میں دونوں ترجموں کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، دونوں اچھے ہیں۔ جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، وہ بھی صحیح، جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ بھی صحیح۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔
نے کچھ کہہ گیا، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جسے سیدھا راستہ نہیں ملا ہے وہ مانگ رہا ہے، جسے مل گیا ہے وہ شکر خدا کر رہا ہے. جب دعا قبول کرانی ہوتی ہے، ہم نے کہا بھی یا اللہ جو بزرگ ہیں انہیں حیات طولانی عطا فرما، جو بزرگ ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں ممتاز صاحب، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. آپ کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلا؟ الہی آمین. اس کا ترجمہ ہے ایسا ہی ہو. آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا ہی ہو. تو جب دعا قبول کرانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو جائے جو کہا ہے. اور جب دعا قبول ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اسی کو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بات چونکہ مسجد میں ہو رہی ہے، ترجمے دونوں صحیح ہیں. اب جہاں جہاں جماعت کی نماز ہو وہاں فیصلہ آپ کر لیجئے. جہاں سورہ الحمد کے خاتمے کے بعد لفظ آمین کہا جائے تو سمجھ لیجئے سیدھا راستہ نہیں ملا ہے، دعا کی جا رہی ہے. جہاں سورہ الحمد کے خاتمے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا جائے سمجھ لیجئے سیدھا راستہ مل گیا ہے، اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. تو ہم نے اس کو پکارا تو کیسے پکارا؟ پہلے اس کی تعریف کی، پھر یہ کہا تو عالمین کا رب ہے، پھر کیا کہا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد میں کیا کہا ہم نے؟ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. یہ ہم نے دعا کی ہے. جس سیدھے راستے پر باقی رہنے کی ہم نے دعا کی ہے. اسی سیدھے راستے کے لیے جب شیطان نکلا تھا تو اللہ نے کہا تھا نکل جا یہاں سے. چلا گیا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو نکل رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، کچھ نہیں بگاڑوں گا تیرا اور تیرے خاص بندوں کا، مگر جو چلتے پھرتے بندے ہوں گے وہ میرے حصے میں آ جائیں گے. تو سیدھے راستے پر بیٹھا ہے کون؟ شیطان. گزریں تو کیسے گزریں، کیسے اس راہ کو پار کریں، کیسے اس راستے سے ہم گزر کے جائیں گے؟ ہمیں گزرنا بھی ہے. آئیے ہم نے قرآن کے دامن سے ایک واقعہ ملا، پڑھ کے تھوڑا حوصلہ ملا. مرحوم رئیس الحاضرین قبلہ کرار صاحب نے ایک موقع پر اس کو نقل کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا، سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے کارواں کو لے کر چلے، دریائے نیل کے قریب آئے. جیسے ہی آئے قوم کہتی ہے موسیٰ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، یہ تو بہت برا ہو گیا، تو سامنے دریا ہے، اس میں ہم غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہم تو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصے کو استعمال کیا، اور جیسے ہی عصے کو استعمال کیا راستہ بنا. مگر قوم جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھی تھی. ادھر راستہ بنا، قوم آگے بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی. کہا کہ ایک قبیلہ نہیں ہے، 12 قبیلے ہیں. کتنے ہیں ہم؟ 12 قبیلے ہیں. ایک راستے سے نہیں جائیں گے، 12 راستوں سے جائیں گے. فن فجرت منہ 12 عینا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ لگایا عصے کو، 12 راستے بن گئے. قوم چلی، پیچھے ہٹ کے کہتی ہے موسیٰ کہاں اس چادر آپ کو تھوڑا سا اور صاف ستھرا کر دیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں، کوئی ڈوب نہ جائے ہم میں سے. اور اشارہ ہوا، بالکل چادر آپ شیشے کی شکل اختیار کر گئی. دیکھتے رہے، گزرتے رہے. جب یہ کارواں جا رہا تھا، اسی کارواں میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سامری. قرآن نے اس کا نام کیا لکھا؟ سامری. آج ہماری کچھ عجیب سی دشواریاں ہو رہی، دشواری نہیں ہو رہی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. قرآن میں تو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ موجود ہیں، مگر سب اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں، سب اس لیے نہیں ہے کہ ہم نام رکھیں. ہم نے خواتین میں نام رکھ دیا شیبہ. کبھی لفظ اٹھا کر تو دیکھیے، شیبہ بڑھاپے کو کہتے ہیں. نام رکھ لیا، ہم خوش ہو گئے، اس کے اثرات آ جاتے ہیں. تو نام رکھیے تو اچھا رکھیے. وہ سورات کا ہم نے قرآن میں دیکھ لیا. بھائی قرآن میں دیکھ لیجیے، میڈیکل ہے، میڈیکل میں تو ہر طرح کی دوائی موجود ہوتی ہے. قرآن میں تو ہر مرض کا علاج ہے، قرآن میں تو ہر خشک و تر موجود ہے. یہ تو دیکھ لیجیے یہ نام رکھنے کے لیے ہے یا نہیں ہے. نام رکھنے کے لیے نہج البلاغہ سے مجھے ذرا سا سہارا لینا ہے. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن. ماں اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے، بالخصوص باپ کی، کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُحْسِنَ أَدَبًا، اور اپنی اولاد کو ادب سکھائے. اور تیسری آخری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دے، اپنی اولاد کو
تعلیم قرآن دے، یعنی جیسا نام رکھا جائے گا ویسے اثرات آتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نام دیکھ لیجئے، نام رکھا علی ہے، نام کیا ہے؟ علی۔ بس لیجئے یہی رک کر ایک قیمتی جملہ سن لیجئے، جب تک یاد رہے تب تک دعا دیجئے گا۔ نام کیا ہے؟ علی۔ اور پوری دنیا کے خالق کا نام کیا ہے؟ بول دیجئے۔ لفظ اللہ کیا نام ہے؟ اللہ۔ دونوں کو قریب کر لیجئے اور دونوں میں خاص بات دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ممبر کہا، ایک چیز سمجھ میں آئی، بیٹھنے کی جگہ، خطاب کرنے کی ایک جگہ۔ ممبر کے ساتھ ومبر کہا، معنی بدل گئے۔ امامہ ومامہ، امامہ کہا، ایک چیز سمجھ میں آئی، عزت کے لیے شرف، مگر ومامہ کہا، معنی بدل گئے۔ روٹی ووٹی، یعنی اگر لفظ کو صحیح استعمال کیا معنی صحیح آئے، اگر ہم نے محمل کہا تو معنی بدل گئے، مگر دو لفظ ایسے ہیں انہیں آپ سیدھا پڑھ لیجئے، الٹا پڑھ لیجئے، معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، معنی بہتر رہیں گے۔ اللہ کی جگہ واللہ کہہ لیجئے، علی کی جگہ ولی کہہ لیجئے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ اور بلکہ اس لفظ اللہ کو تو آپ ایک علمی بات سن لیجئے، صاحبان فہم ہے، لفظ اللہ کا الف نکال دیجئے پھر بھی اس کی ذات سمجھ میں آئے گی، للہ باقی بچے گا۔ لام بھی نکال دیجئے، لہو باقی بچے گا، وہی پلٹ کر ضمیر جائے گی۔ لام بھی نکال دیجئے، ہو بچے گا، ہو کی ضمیر بھی خالق کی طرف جائے گی۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ بس مجھے گفتگو زیادہ نہیں کرنی، نام کے اوپر بھی کبھی نیٹ پر دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر منظر علی عارفی ڈال کر نام کے اوپر بھی میرا ایک دو مجلس نہیں، بہت ساری مجالس مل جائیں گی، یہاں کی نہیں دیگر مالک کی ملیں گی، لیکن موضوع کا نام نہیں ہے، بات آ گئی ہے، سنتے چلیے۔ تو نام اگر اچھا ہے تو اس کے اثرات آئیں گے، نام اگر اچھا ہے تو اس کے اثرات آئیں گے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازیے بلکہ اچھے لفظوں سے نوازیے، وہ بھی خوش ہوں گے، انہیں عزت دیں گے آپ، ان کے دل میں آپ کی قدر ہوگی، تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ تو نام اچھا ہو، اور اگر آپ نے نام اچھا رکھا تو اس کے اثرات آئیں گے۔ آپ دیکھیں لفظ علی بلند، القاب میں کیا ہے؟ یہ تو اس میں ذات ہے میرے مولا کا لفظ علی۔ لقب میں کیا ہے؟ حیدر، حیدر کے معنی شیر، اسد، اسد کے معنی شیر، غضنفر، غضنفر کے معنی شیر، زاغم، زاغم کے معنی شیر۔ یعنی جیسا نام ہوتا ہے ویسے اثرات آتے ہیں، جیسا نام ہے ویسے اثرات ہیں۔ ابھی اگر یہ اطلاع مل جائے کہ ہمارے اسی لکھنؤ کے زو سے، چڑیا گھر سے ایک شیر نکل گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا ہے، مگر ہمارے اوپر پریشانی کے اثرات ہمارے چہرے پر نمودار ہوں گے، ہم دروازے بند کریں گے۔ لیکن یہاں سے باہر نکلیے، آپ کو راستوں میں مل جائیں چوپائے جو ملتے ہیں، جنہیں ہم ایسے اشاروں سے بھگا دیتے ہیں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذرا سا جھک کر ڈھیلا اٹھاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ اس سے ہم نہیں گھبراتے، وہ ہم سے گھبراتا ہے۔ اور شیر سے ہم ڈرتے ہیں۔ جس کا نام حیدر لیجئے، علی لیجئے، اسد لیجئے، غضنفر لیجئے، زاغم لیجئے، سب کے معنی شیر کے ہوتے ہیں۔ جس کے ہر نام کا اثر یہ ہے تو اس کے نام کے سامنے یا اس کی ذات کے سامنے کوئی میدان میں رک کیسے سکتا ہے؟ صلوات اور محمد والے محمد۔ اسی لیے کہا کہ ناموں کا انتخاب بہتر سے بہتر کیجئے، ناموں کا انتخاب اچھے سے اچھا کیجئے۔ کیوں؟ جیسا نام ہوگا ویسے اثرات آئیں گے، مگر ہم اچھے نام رکھنے کے بعد بھی عرفیت ایسی بنا لیتے ہیں کہ نام کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میرا موضوع نام نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا راستہ بنا، تو ان میں ایک شخص ہے سامری نام کا، جا رہا ہے۔ میں یہیں رک کر کہوں گا کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سامری نام کا ایک اس میں شخص ہے جو پوری قوم کے لیے ناسور کا کام کرتا ہے، گمراہی پھیلائی ہے اس نے۔ دریائے نیل کے موجوں سے ڈبو دو، شاید دریائے نیل کے موجے کہیں گی ڈبو تو دیتے ہیں ہم اسے، مگر بس خدا کے لیے حاضر رہیے گا، مگر مجبوری دیکھیے کیا ہے، وہ کیا ہے، وجہ دیکھیے کیا ہے، ریزن دیکھیے کیا کہ وہ کیا ہے سامری نام کا شخص ہے، قرآن میں اس کا نام سامری ہے، سین الف میم رے چھوٹی ہے، پوری قوم کو گمراہ کرنے والا ہے، مگر دریائے نیل کی موجوں نے اسے ڈبویا نہیں، غرق نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ قافلے کے آگے دیکھا تو معصوم، قافلے کے پیچھے دیکھا تو معصوم۔ غور نے فرمایا دریائے نیل کی موجیں ڈبونا چاہتی تھی مگر نہیں ڈبو سکی، کیوں؟
اس گناہگار کے آگے بھی معصوم، اس کے پیچھے بھی معصوم ہے۔ ہمیں پڑھ کے حوصلہ ملا کہ اگر دو معصوموں کی نگرانی میں ایک ایسا گناہگار ایک راستے سے گزر سکتا ہے کہ جو راستہ ڈبونے کے لائق تھا مگر نہیں ڈبویا، اب ہمیں کوئی پل صراط سے نہ ڈرائے۔ 7 معصوم آگے ہوں گے، 7 معصوم پیچھے ہوں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پھر فقرہ سنیے، اسی راستے پر کہ جس سے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گزرے تھے، آیا فرعون اپنا لشکر لے کر، فرعونیوں کو لے کر آیا۔ جیسے دریائے نیل کے قریب آیا، سب نے کہا کہاں آ گئے؟ کہا نہیں نہیں راستہ ہے، بس توجہ، راستہ ہے۔ آئے راستے پر، جیسے ہی آئے قعر دریا پر آئے، بیچو بیچ دریائے نیل کی موجوں نے مرگ فرعونی کی خوشی میں گلے ملنا شروع کر دیا۔ پوری قوم غرق ہو گئی۔ مصری تھا، پانی میں مل کر گھل گیا۔ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے اذان عالیہ کی، ذرا سی توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ یہ راستہ معصوم نے بنایا تھا، راستہ معصوم نے بنایا تھا۔ فرعون اور فرعونی متاع حیات گنوا بیٹھے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں غرق ہوئے؟ معصوم کا بنایا ہوا راستہ تھا۔ آواز آئے گی، راستہ کسی کو نہیں بچاتا، راہبر بچاتا ہے۔ ہمیں فخر اسی بات پر ہے، ہمارے رہبر کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، آج بھی فرزند زہرا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے رب نے کہا کہ دعا کرو، تو ہم نے دعا کی، اس نے ہمیں دیا۔ ہم نے کہا پروردگار ہم سیدھے راستے پر باقی رہے، تو سیدھے راستے سے ہمیں گزرنا ہے، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ تو ہم دعا کیسے مانگے؟ دعا ہم دل کی تڑپ کے ساتھ مانگے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دعا لفظوں سے پکارنے کا نام نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں دعا دل کی تڑپ کا نام ہے۔ بندے کہہ دیتے ہیں اتنی دنوں سے پکار رہے ہیں، اتنے وقت سے پکار رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ مولا کہتے ہیں نہیں، دعا کو رسم و رواج نہ بناؤ، دعا کو اپنے دل کی آواز بناؤ۔ اور جس دعا کے اندر، مولا فرماتے ہیں جس دعا کے اندر آنسوؤں کا شامل ہونا رہتا ہے، فرمایا وہ دعا بارگاہ پروردگار عالم بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں میں، ظاہر جو گزرے ہیں سنا ہے کہ ان کے ایک بیٹا 3 بیٹیاں ہیں، اور رب کو پکارنا ہے تو کیسے پکاریں؟ رب 2 ہیں۔ رب کون ہے؟ کتنے؟ 2۔ ایک رب وہ ہے، اس نے اپنے لیے رب کہا، اسی نے ماں اور باپ کے لیے کہا یہ بھی تمہاری تربیت کرتے ہیں، یہ بھی رب ہیں۔ وہ پوری دنیا کا رب ہے اور یہ اپنی اولاد کے رب ہے۔ اور ان دونوں کے سامنے، دونوں کے لیے 2 جملے سن لیجئے، کیا ہے فرق اس رب میں، اس رب میں؟ اس رب کی بارگاہ میں جتنا آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کرتا چلے جائیں گے، جھکاتے جائیں گے، اتنا عزتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور ایک ماں اور باپ کے سامنے جتنا آپ اپنے آپ کو جھکاتے چلے جائیں گے، اتنا عزتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی غیر کے سامنے جھکا دیجئے، کسی غیر سے 1 بار 2 بار 3 بار مانگ لیجئے، چوتھی بار جگری دوست بھی کہہ دے گا ہم کچھ محنت کر لیجئے، کما لیجئے، ہم سے ہی مانگے جاتے ہیں، ہم سے ہی لیے جاتے ہیں۔ مگر ایک رب ہے، جتنا اس کی بارگاہ میں آپ گڑگڑاتے جائیں گے، جتنا اس کی بارگاہ میں آپ ہاتھوں کو پھیلاتے جائیں گے، اتنا ہماری اور آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک ماں اور باپ کے سامنے جتنا انسان اپنے آپ کو ڈاؤن کرے گا، اتنا ہی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کے سامنے سر کو جھکا دیجئے، تھوڑا سا خم کر دیجئے، اور رب کی بارگاہ میں پیشانی سجدے میں رکھ دیجئے، عزت میں اضافہ ہوگا۔ دونوں کے سامنے جتنا جھکائیں گے اتنا عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک آخری جملہ اور بات تمام کرنے جا رہا ہوں میں۔ ایک اس کے سامنے جھکا دیجئے جو پوری دنیا کا رب ہے، اور ایک ماں اور باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیے۔ جو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں انہیں دوسروں کے پیر پکڑنے نہیں پڑتے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں انہیں پھر کسی اور کے سامنے نیچا دیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ اور دونوں سے مانگتے رہیے، دونوں دینے والے ہیں، دونوں کی خدمت کرتے رہیے۔ اس کی خدمت عبادت کی شکل میں، ان کی خدمت روزمرہ کی ان کی خدمت کرنے کی شکل میں۔ ماں اور باپ ہے، جتنا خدمت کرے گا انسان اتنا اس کو اس کا صلہ ماں اور باپ کی خدمت کا صلہ ملا کرتا ہے۔ بس آخری فقرہ اور بس اس کے بعد مسائل کی ابتدا۔ تو ہم پکاریں اپنے رب کو، کیسے پکاریں؟ دل کی تڑپ کے ساتھ پکاریں، دل کی آواز کے ساتھ پکاریں، آنسوؤں کے ساز پر پکاریں، لگاؤ کے ساتھ پکاریں،
جیسا کہ بچھو کا ڈنک مارا ہوا تڑپتا ہے، ایسے پکاریں ہماری دعا بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہو جائے۔ اور وہ چاہتا یہی ہے کہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ مولا نہج البلاغہ فرماتے، اس وقت میں قول نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ جب تک کسی کے سامنے آپ نے دست سوال دراز نہیں کیا ہے تمہاری آبرو باقی ہے، اور جب یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیل جاتا ہے مولا فرماتے ہیں تمہاری آبرو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا سوال کرنے سے پہلے یہ طے کر لو کس کے سامنے اپنی آبرو کو پیش کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر یہی ہاتھ اس کی بارگاہ میں پھیلا دیا جائے، فرمایا کہ پھر نعمتیں بھی ملتی ہیں، دولتیں بھی ملتی ہیں، عزتیں بھی ملتی ہیں، شہرتیں بھی ملتی ہیں، ترقیاں بھی ملتی ہیں، مگر بندہ اس دل کی تڑپ کے ساتھ پکارے۔ اور آخری گوشہ پکارنے کے لیے بس یہی سے مسائل کی فکر ہے۔ کیسے پکاریں؟ رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھیے، اسے پکاریے۔ رات کے سناٹے میں 11 رکعت نماز پڑھیے، اس کو پکاریے۔ وہ یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، جب شاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، میرا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے۔ جب دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے، فرمایا میرا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے۔ اور دن کے اجالے میں زیارت عاشورہ پڑھیے۔ زیارت عاشورہ میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، فقط 2 چیزیں ہیں۔ ایک دشمنان آل محمد پہ لعنت ہے، دوسرے محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے، اور دونوں چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد اور آل محمد۔ دونوں چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے ہیں۔ بس مجھے فقرہ یاد آیا، یہ فرزند زہرا غریب کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی شکل میں اپنی بہن زینب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کر دینا۔ جاتے جاتے فرزند زہرا غریب کربلا اپنی بہن زینب سے یہ کہہ کے جا رہا ہے، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کر دینا۔ اس میں میسیج بھی ہے، مصائب بھی ہیں، عظمت نماز شب بھی ہے۔ اور جو امام نماز شب کے لیے کہہ کے جا رہا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے چاہنے والوں تک یہ میرا پیغام پہنچے کہ چاہنے والا وہی ہے کہ جو نماز سے کبھی بھی غافل نہ ہو، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے۔ کس موقع پر کہا امام نے؟ 72 جنگیں لڑ رہی ہیں، 72 کے گھنٹوں کے پیاسے ہیں، 72 کے لاشیں اٹھا لیے ہیں، پھر ایسے موقع پہ یاد دلا رہے ہیں۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ بس 2 وصیتیں۔ ایک کیا تھی؟ ایک یہ تھی بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اللہ سے ایک دعا، پروردگار جو ہمارے درمیان تھے اب نہیں رہے، جناب ممتاز صاحب، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام تر اعزہ اور اقارب کو صبر عطا فرما، اور میرے معبود جتنے بزرگ موجود ہیں انہیں حیات طولانی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہم سبھی کو عزت و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اور ایک دعا یہ ہے میرے معبود، ہمیں ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہندوستان، اس میں میرے معبود ہمیں عزت کی، حفاظت کی، سکون کی، وقار کی زندگی عطا فرما۔ آخری فقرہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مصائب کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، دعا میرا موضوع ہے، دعا تمام ہو رہا ہے موضوع۔ اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو، کسی کو یہ ہے کہ ہم اتنے دن ہو گئے دعا کرتے آ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے کربلا والوں کے مصائب کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان موتیوں کے ساز پر اپنی دعا کو ہماری بارگاہ میں پہنچا دینا۔ محمد اور آل محمد کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے۔ ایک فقرہ کہہ دوں، بہت سے افراد جو مصائب ہوتے ہیں نہ جانے کیوں رونا نہیں آتا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو پہلے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ لیجئے، یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے،
جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان روتا نہیں ہے، اور اگر رونا نہ سکے رونے جیسی شکل و صورت بنا لیجئے، زانوں پر ہاتھ مار لیجئے، سینے پر ہاتھ مار لیجئے، تاکہ پتہ چلے ہم غریب کربلا کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ اب ہم امیر نہیں ہیں، اب ہم رئیس نہیں ہیں، اب ہم کوئی بڑے نہیں، کچھ نہیں ہے، فرش عزا پر بیٹھ گئے، بس ہم عزادار مولا ہیں۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ اے بہن زینب، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ کون سکینہ؟ جسے امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ ہم بھی بیٹیوں کے باپ اپنے سینوں پر سلاتے ہیں۔ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں درد محسوس کریں، ابھی بیٹی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، سچ بتلائی ہے، اولاد ہے، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، کیا رہ کے اپنے باپ کی یاد نہیں آ رہی ہوگی؟ اور جب باپ یاد آئے تو ایسے موقع پر کربلا کو یاد کر لیجئے۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بچی کمسن ہے، کوئی سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آ گئے، دور دراز سے اعزاء قارب آ گئے، پرسہ دینے کے لیے آ گئے، بیٹے کو کسی نے سینے سے لگایا ہوگا، کسی نے مرحوم کی بیٹیوں کو پیار کیا ہوگا، بیٹا گھبرانا نہیں، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ہم تمہارے لیے باپ کی صورت میں ہیں، پیار کیا۔ تسلی دینے سے، پرسہ دینے سے کوئی گزرنے والا زندہ نہیں ہوتا ہے، بس ذرا سا جو زندہ ہیں ان کا غم کم ہو جاتا ہے۔ آنے والے کربلا میں بھی آئے مگر انداز بدلا ہوا تھا، کوئی آیا تو جناب سکینہ کے تماچے مارتا ہوا آیا، کوئی آیا تو جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینتا ہوا آیا، کوئی آیا تو خیموں میں آگ لگاتا ہوا آیا، کوئی آیا تو بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینتا ہوا آیا۔ مجھے وہ فقرہ یاد ہے کہ جب جناب سکینہ پکار رہی تھی، اے بابا، اے بابا، اے بابا، کوئی فریاد سننے والا نہ تھا، دامن میں آگ لگ گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے۔ کسی سے پوچھا یہ بتلا دے نجف کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ کمسن بچی کو مخاطب کر کے کہا کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ جیسے اتنا پوچھا کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ اگر کسی کو رونا آ رہا ہے اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، گھٹ کر نہ روئیے، فرش عزا ہے، غم کربلا ہے، اسی کا ثواب گزرنے والوں کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ مرحوم کے درجات میں اضافہ کرے۔ بچی پکار رہی ہے، رو رہی ہے، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، دامن میں آگ لگی۔ کسی سے پوچھا یہ بتلا دے نجف کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ بچی کہتے ہیں شیخ بس اتنا بتلا دے نجف کو راہ کون سی جاتی ہے؟ کہ یہ راستہ ہے کہ نجف جا کر اپنے دادا علی سے شکوہ کروں گی، دادا آپ یتیموں پر شفقت فرماتے تھے، یا بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تماچے مارے گئے، بالیاں چھینی گئی، دامن میں آگ لگا دی۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ بہن ہے 72 قدموں کے فاصلے سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، پکار کے کہہ رہی ہے ہائے میرا غریب، ہائے میرا غریب، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک نفسیاتی سی مثال، اللہ کرے یہ طالب علم آپ تک پہنچانے میں کارآمد ہو جائے۔ جب یاد آئے گی مثال تب تک روئیے گا۔ مثال کیا ہے وہ سن لیجئے، بس درد بھری ہے، ایک مثال اور بس مسائل تمام۔ کسی سوکھی لکڑی کو کاٹنے کے لیے چلے، جتنی بار اس پہ ضرب لگائی جائے گی کلہاڑی اس سے الگ ہٹ جائے گی۔ کیوں؟ لکڑی سوکھی ہے، اسی لیے لکڑیوں کو کاٹنے والے اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں۔ ہائے غریب کربلا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے میرا مولا، ارے ملون خنجر لے کر چلا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ جب یہ ملعون شبر جناب مختار ثقفی علیہ السلام کی بارگاہ میں سے پیش کیا گیا تو جناب مختار ثقفی نے پوچھا ملعون میں نے یہ سنا ہے کہ تو نے کند خنجر سے، خنجر تیرا کند تھا جب تو نے میرے آقا کی گردن پہ اسے رواں کیا؟ اس نے کہا میرا خنجر کند نہیں تھا، میں جب خنجر کو لے کر چلا تو میں نے راہ میں 12 پتھروں پہ اسے مارا تھا تاکہ حسین کو اذیت ہو۔ ہائے رے وہ حسین کہ جس کے سر کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا تو ماں فاطمہ کی نیندیں ٹوٹ جاتی تھی۔ ملعون خنجر لے کر چلا، کند خنجر چلایا، ماں آ گئی بقی چھوڑ کر، آجا میرے لال حسین۔ اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اے پروردگار اس ذکر کا اجر و ثواب جو تو نے معین فرمایا ہے اس کو مرحوم و مغفور
جناب ممتاز صاحب کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے، مرحوم کو اللہ جوار آل محمد میں جگہ دے، قبر میں سکون عطا فرمائے، آخری فقرہ اور مسائل تمام ہمارے درمیان تھے۔ سنا ہے کہ کافی دنوں سے علیل تھے، بیماری کے عالم میں کربلا معلّہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، حاجی بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے ہیں، مگر جب آخری وقت آیا ہوگا، بیٹا تھا نا، اعزاء و قارب پاس تھے نا، سب نے وقت آخر پانی بھی پلا دیا ہوگا، جو بھی رہا ہوگا پانی پلایا ہوگا، ہے تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کیا ہوگا، چاہنے والے جمع ہو گئے، مرحوم کا جنازہ بھی اٹھایا ہوگا، مگر پوچھئے امام کے اکلوتے، امام کے اس بیٹے سے جو 22 سالہ ہے کربلا میں، عابد بیمار کربلا سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے غریب بابا، یہ آپ کا بیٹا اتنا غریب ہے کہ آپ کے لاشے کو دیکھا جلتے سورج پر دیکھا جلتی زمین پر دیکھا، اے بابا یہ بیٹا اتنا غریب ہے کہ آپ کے لیے کفن کا انتظام نہیں کر سکا، اے بابا میری غربت کو دیکھیے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ ایک پھر نفسیاتی سی مثال، جیسے جیسے سورج شباب پر آتا ہے ویسے ویسے لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ مولا عابد بیمار کے گلے میں جو توق تھا اس میں خار تھے، خار اس زبان میں ترجمہ کر دوں، اس زمانے میں اسے کہتے ہیں کیلیں لگی ہوئی تھی، ادھر تو لوہا گرم ہے ادھر اس میں کیلیں ہیں۔ عابد بیمار اگر گردن کو جنبش بھی دینا چاہتے ارے خار لگ جاتے ہیں، خون بہنے لگا، عابد بیمار نے پکارا اے میرے بابا، اے غریب بابا، اس عالم میں کربلا سے گزارا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے کفن و دفن کا انتظام نہیں کر سکا، بابا مجبوری کے عالم میں لے جایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بطفیل حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو اعمال خیر اور کار خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مراجع اعظام کی عمروں کو دراز فرما۔ میرے معبود ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں سلیقہ دعا اور طریقہ دعا عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں غربا اور مستضعفین کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ذکر کا اجر و ثواب جو تو نے معین فرمایا ہے اس کو مرحوم و مغفور سید ممتاز حسین رضوی ابن سید عابد حسین رضوی کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے۔ یا اللہ مرحوم کے تمام اعزاء اور اقارب کو صبر عطا فرما، مرحوم کو جوار محمد اور آل محمد میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں معبود عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما۔ میرے معبود ہمیں ہمارے وطن ہمارے ملک ہندوستان میں عزت کی، سکون کی، حفاظت کی، وقار کی، سرفرازی کی، سربلندی کی زندگی عطا فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے بلند ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ یا اللہ ہم سبوں کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا، مخالفین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار بارگاہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام میں دعا ہے اور محمد اور آل محمد ہی کے طفیل میں تجھ سے دعا ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو اپنی عبادت، والدین کی اطاعت، مومنین اور مسلمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود حضرت ولی عصر امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عزادار مولا زائر مولا جناب سید ممتاز حسین رضوی ابن سید عابد حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔